اس نے سائڈ میں رکھے فون پر ہاتھ رکھا، مگر اس سے قبل کے ریسیور اٹھاتی اس کے ہاتھ پر عالم شاہ کا مضبوط ہاتھ آ گیا۔ تم رہنے دو، میں اٹھاتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ہیلو، عالم شاہ بول رہا ہوں، وہ ریسیور کان سے لگا کر بولا۔ زوفشاں بے ارادہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ واضح طور پر بدلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جگمگاتی لو مدھم ہو گئی تھی۔ کچھ کہے بنا خاموشی سے اس نے ریسیور اسے تھما دیا۔ ہیلو، وہ سمجھ گئی تھی دوسری جانب کون تھا۔ اجالا، میں حاضر ہوں۔ ہاں معلوم ہے مجھے، کہو۔ اس نے لہجے کو حتی الامکان بے تاثر اور پرسکون رکھا۔ اجالا، اس دن بغیر کچھ کہے تم نے فون بند کیا، کیوں؟ میرے سوالوں کا کیوں کوئی جواب نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ لمحہ بھر کو رکی، اس لیے کہ ان باتوں کا کوئی جواب ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اجالا، کیوں برباد کر رہی ہو یہ زندگی؟ کیا 7 جنموں پر یقین رکھتی ہو کہ اگر ایک بار برباد ہو بھی گئی تو کیا اگلا جنم خوبصورت بنا لیں گے؟ اجالا، یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے ضائع مت کرو۔ وہ پریشان ہو گئی۔ آذر کو علم نہ تھا کہ وہ اس وقت عالم شاہ کے پہلو سے لگی بیٹھی ہے۔ اس کے اس قدر قریب تھی کہ اس کی سانسوں کو اپنے وجود سے ٹکراتا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے میں یہ بھی ممکن تھا کہ آذر کی آواز وہ بھی سن رہا ہو۔ آذر، اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ کیا کہے۔ ہاں کہو۔ آج برسوں بعد تمہارے شیریں لبوں سے یہ نام واقعی اپنا لگا ہے۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھا، وہ بے نیازی سے اس کے بنائے سویٹر کے ڈیزائن کو دیکھ رہا تھا۔ آذر، میرا خیال ہے کہ تمہیں دیر ہو رہی ہے، اس نے بات بنانی چاہی۔ نہیں اجالا، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ تم بس اتنا کہہ دو کہ تم مجھے چاہتی ہو، تمہیں میرے قرب کی خواہش ہے اور تم اس پاگل خانے سے رہائی چاہتی ہو۔ بس تم ایک بار صرف ہاں کہو۔ عالم شاہ نے اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا اور اس کی انگلی میں پڑی انگوٹھی کو گھمانے لگا۔ اس کے اپنے ہاتھوں میں ایک خفیف سی لرزش تھی، ایک اضطراب تھا جسے وہ محسوس کر سکتی تھی۔ آذر، مجھے کچھ کام ہے، پھر بات کریں گے۔ میں آ جاؤں؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ نہیں، وہ بے طرح گھبرا گئی۔ میں خود آؤں گی۔ یکلخت عالم شاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، یا شاید خود بخود چھوٹ گیا تھا۔ کب آؤ گی اجالا؟ ادھر وہ بہت بے تاب تھا۔ مجھے وقت بتاؤ۔ میں کل آؤں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ میں انتظار کروں گا، دل و جان کی تمام تر شدتوں سے۔ خدا حافظ۔ اس نے آہستگی سے ریسیور رکھ دیا۔ عالم شاہ کے بے جان ہاتھوں سے اونی سلائیاں اور اون کا گولا نکالا اور ایک عجیب اضطراب کے عالم میں پھندے گننے لگی۔ نہ جانے سویٹر واقعی غلط بن گیا تھا یا اس ذہنی الجھن کے عالم میں اسے لگا۔ اس نے سلائیاں نکالی اور سویٹر ادھیڑنے لگی۔ روشنی؟ جی، وہ چونکی۔ انسانی زندگی اور اس کے اون کے گولے میں کتنا فرق ہوتا ہے نا؟ کیا مطلب؟ وہ حد درجے متعجب ہوئی۔ دیکھو نا، اسے بن کر ایک شکل دو، پھر ادھیڑ دو، نئے سرے سے بن لو کسی نئے نمونے کے مطابق۔ وہ پسند نہ آئے تو پھر ادھیڑ لو۔ لیکن انسان کی زندگی کا تانا بانا ایک بار جس طرح بن گیا سو بن گیا، پھر بار بار بدلا تو نہیں جا سکتا نا۔ جی، اس نے گہرا سانس لیا۔ درست کہتے ہیں آپ۔ پھر بعض لوگ اپنی زندگی کو نئی نئی شکلیں کیوں دینے کے در پہ ہیں؟ مطمئن نہیں ہوتے نا زندگی کی شکل سے، اس لیے۔ تم اپنی زندگی سے مطمئن ہو روشنی؟ زوفشاں نے اس کی جلتی بجھتی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دی۔ پھر وہ اٹھی اور جا کر پردے برابر کرنے لگی۔ آچھی گلابی بارڈر کی گہری زرد ساڑی باندھ کر اس نے بالوں کا جوڑا بنایا اور لبوں پر گہری سی لپسٹک جمانے لگی۔ کہیں جا رہی ہو؟ وہ نسخہ ہائے وفا کے صفات پلٹ رہا تھا۔ جی ہاں، ذرا آپا کی طرف جا رہی ہوں۔ وہ پرفیوم اسپرے کر رہی تھی، خود کو انتہائی بے نیاز ظاہر کرتے ہوئے اندر سے بالکل چور ہو رہی تھی۔ میں حیران سے آپ کے کھانے اور دوائی کا کہہ کر جاؤں گی۔ جب وہ آئے تو پلیز اسے ڈانٹ کر بھگا دینے کی بجائے کھانا کھا لیجئے گا، اور دوائی بھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے جیسے بے خیالی میں سر ہلایا۔ زوفشاں نے آئینے میں اس کے عکس کو غور سے دیکھا۔ ایک ورق وہ دائیں پلٹتا تھا، اگلے کئی صفحات بائیں طرف الٹ دیتا۔ کسی لفظ پر اس کی نگاہ جم ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ بے نیاز صرف وہ ہی نہیں بن رہی تھی۔ عالم؟ ہاں کہو، میں جلد آ جاؤں گی، وہ نرم لہجے میں بولی۔ عالم شاہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے کچھ کہا تو نہیں؟ تم جتنی دیر رکنا چاہو رک جانا۔ اچانک ہی اس کا من شرارتی ہوا۔ سوچ لیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر کی اور واپس کتاب پڑھنے لگا۔ اف خدا، کچھ اور نہ سمجھیں۔ دل ہی دل میں خود کو سرزنش کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا حافظ عالم، باہر نکلتے ہوئے وہ بولی تھی۔ اللہ حافظ، وہ بڑبڑایا۔
اس کے چلے جانے کے بعد اس نے تا دیر دروازے کو دیکھا، پھر لاب بینچ کر کتاب کو تکیے پر کھینچ مارا۔ ہیلو کزن، وہ چائے پی رہا تھا، اسے دیکھ کر شگفتگی سے مسکرایا۔ آذر یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ تھکے ہارے انداز میں بیٹھی تھی۔ عشق عشق عشق، وہ ہنسا۔ ویسے یار بڑی زیادتی نہیں ہوئی ہمارے ساتھ؟ آذر، وہ چند ہمیں سے گورتی رہی، میں قطعاً سنجیدہ ہوں۔ میں تمہیں مذاق کرتا نظر آتا ہوں؟ اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کپ ایک طرف رکھ دیا۔ اجالا، زندگی نے اس قدر خطرناک مذاق کیا ہے میرے ساتھ کہ مجھے تو ہنستے ہوئے بھی خوف آتا ہے، اور سچ پوچھو تو مجھ سے زیادہ بہادر تو تم ہو۔ کتنی آسانی سے سہ گئیں سب کچھ، کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو پاگل ہو جاتا، چیخنے چلانے لگتا۔ بہرحال اس نے بات کاٹی تھی، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ زندگی کو اون مت سمجھو، کچھ غلط ہوا بھی ہے تو بس ہو گیا، اسے ادھیڑ کر نئے سرے سے بننے کی کوشش رکھنا حماقت ہے۔ جو کچھ نئے سرے سے شروع کیا جا سکتا ہے اس آزمانے میں حرج بھی کیا ہے؟ پاگل مت بنو، وہ خفگی سے بولی۔ اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے؟ یہ بے لطف بے کیف زندگی کیا یوں ہی گزارتے رہیں گے؟ یہ زندہ لاشیں گھسیٹتے پھریں۔ اجالا، خوشیوں کے جگنو ابھی بھی ہماری پہنچ سے دور نہیں۔ اپنی حالی بند مٹھی کو کھولو اور ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، کیا خبر ہم انہیں قید ہی کر لیں۔ آذر، کیا یہ سب کچھ آسان سمجھتے ہو؟ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ نہیں، بہت مشکل، مگر ناممکن ہرگز نہیں۔ یہ ناممکن ہے، وہ زور دے کر بولی تھی، قطعاً ناممکن۔ کوئی کھیل اس وقت کھیلنے والے راضی ہوں، میں اس کھیل میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دے پاؤں گی۔ میں کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہا اجالا، وہ دکھ سے بولا۔ کھیل تو کھیلا تھا تمہارے سید عالم شاہ نے، ایسا کھیل جو فیئر بھی نہیں تھا، جس کے فیصلے غیر منصفانہ تھے، اور ایسے غیر منصفانہ کی ان کی سزا آج تک جاری ہے۔ میں کہاں کوئی کھیل کھیلنا چاہتا ہوں، میں تو محض انصاف چاہتا ہوں اجالا۔ جب ایک بار کسی کو غلط فیصلے کی سولی پر چڑھا دیا جائے تو پھر اس کی لاش کو اتار کر اس میں نئی روح نہیں پھونکی جا سکتی۔ جو نہیں ہو سکتا اس کی تمنا دل سے نکال دو۔ اس کا لہجہ قطعی تھا، وہ اسے بے بسی سے تکتا رہ گیا۔ ہاں، وہ اس روز والی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی۔ اچانک زوفشاں کو خیال آیا تھا۔ آپا بتا رہی تھی کہ پھپھی اماں نے تمہاری ہونے والی دلہن کا انتخاب کر لیا ہے۔ میری ہونے والی دلہن کا انتخاب میں نے اور امی نے مل کر کیا تھا، اسے غور سے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا۔ لیکن ہوا یوں کہ وہ جس راستے پر چل دی وہ کہیں اور جاتا تھا، اسے مجھ سے، میری تمناؤں سے بہت دور لے گیا۔ لیکن کسی کے دور جانے سے یہ بیچاری تمنائیں مر تو نہیں جاتی۔ میں آج بھی اسی کا منتظر ہوں، شاید اسے صحیح راستہ سجائی دے جائے۔ پھر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آذر، اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، خدا تمہیں صحیح راستہ سجائے۔ وہ واپس لوٹی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ حیران، تمہارے شاہ صاحب نے کھانا کھایا تھا؟ اس نے اوپر کمرے میں جانے کی بجائے کچن میں جا کر رات کے کھانے کی تیاری کرتی حیران سے پوچھا۔ جی بی بی صاحبہ، تھوڑا بہت کھا لیا تھا۔ اس نے عقل مند بنتے ہوئے سر ہلایا۔ ویسے آپ گھر پر نہ ہوں تو وہ دل سے نہیں کھاتے، یوں ہی ایک دو نوالے لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے گہری سوچ میں سر ہلایا، پھر چونک اٹھی۔ دوائی کھا لی تھی انہوں نے؟ وہ مڑ کر کچن سے نکل آئی، منشر دماغ سے سیڑھیاں بور کر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عالم، اندر داخل ہو کر اس نے پکارا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا، ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ سو گئے تھے؟ وہ قریب آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، اس نے گہرا سانس بھرا۔ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب۔ کل یونس صاحب آئیں گے آپ کا چیک اپ کرنے، یاد ہے نا آپ کو؟ اس نے جان بوجھ کر اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ تمہیں یاد ہے؟ بس کافی ہے، میں یاد رکھ کر کیا کروں گا؟ کیوں، آپ کا جی نہیں چاہتا جلد ٹھیک ہو جانے کا؟ جی کے چاہنے کی کیا بات کرتی ہو جانے عالم، وہ اداسی سے مسکرایا۔ یہ جی تو خدا جانے کیا کیا چاہتا ہے، لیکن ہر خواہش کہاں پوری ہوتی ہے۔ ہم تو وہ سیاہ نصیب ہیں کہ… خیر جانے دو۔ میں سوچ رہا تھا روشنی، یہ جو بد نصیبی ہوتی ہے نا، ایک گول چکر کی طرح ہوتی ہے، ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے پھر رکتی نہیں، ایک دائرے میں گھومتی ہی چلی جاتی ہے۔ پتہ ہے میرے بابا سائن جو تھے نا، ان کی ٹانگیں ایک ایکسیڈنٹ میں ضائع ہوئی تھیں، پھر بقیہ ساری عمر انہوں نے یوں ہی بستر پر گزار دی۔ خدا نہ کرے جو آپ کے ساتھ ایسا ہو۔ وہ ناراض ہوئی۔ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں، میرا خون خشک کرتے ہیں آپ؟ شاید میں اذیت پسند ہوں، وہ اداس لہجے میں بولا، لیکن یقین کرو روشنی، تمہیں تو میں ذرا سی تکلیف پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کوشش کرتا ہوں کہ ان زہریلی سوچوں کے ڈسنے سے جو اذیت ہوتی ہے اسے خود تک محدود رکھوں، لیکن دماغ کا بدن سے عجیب رشتہ ہوتا ہے، پلک جھپکنے میں یہ زہر سارے بدن کی نس نس میں رچ جاتا ہے۔
پھر بلا زبان کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اور زبان زہریلی ہو جائے تو الفاظ میٹھے کیسے نکلیں؟ میری مجبوری کو سمجھو روشنی، اور خفا مت ہوا کرو۔ یا خدا، وہ پریشان ہوئی۔ عالم کبھی تو ان بیکار جان جلانے والی سوچوں کے حلقے سے باہر نکل کر کچھ اور بھی سوچا کریں۔ اچھا چلیں، آج مجھے بتائیں وہ کون سے وہم ہیں جو اس قدر پریشان کر ڈالتے ہیں آپ کو؟ وہم نہیں روشنی، حقیقتیں۔ وہ مسکرایا۔ کچھ حقیقتیں یوں روشن ہو گئی ہیں مجھ پر کہ میں بہت اندر تک خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ جزا اور سزا کا جو تصور ہے نا، وہ میرے دماغ کے پردے پر واضح ہو گیا ہے۔ کسی کو خوشی دو تو جواب میں خوشی، دکھ دو تو جواب میں دکھ، گلاب کا پودا لگاؤ تو گلاب، ببول دو تو کانٹے جاڑو۔ یہ حقیقت کتنی دل افروز ہوں گی ان کے لیے جو خوشیاں دیتے ہیں، گلاب بوتے ہیں۔ لیکن میں ڈر گیا ہوں، بے چین رہتا ہوں روشنی۔ میں نے شاید ہی زندگی میں کسی کو خوشی دی ہو، شاید ہی مسکراہٹیں بانٹی ہوں، لیکن تم… وہ لمحہ بھر کو رکا۔ خدا جانتا ہے کہ میں تم کو کس قدر چاہتا ہوں۔ زمانے بھر کی خوشیاں ڈیر کر دینا چاہتا ہوں تمہارے قدموں میں، اور تم میرے ساتھ ہو تو میں سزا بھی بھگت لینے کو تیار ہوں، اپنے اعمالوں کی، اپنے گناہوں کی۔ لیکن کیا تم میرا ساتھ دو گی روشنی؟ کتنی بار پوچھیں گے یہ سوال؟ کب تسلی ہوگی آپ کی؟ سنو روشنی، اس نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، کبھی مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لو تو مجھے بتا کر کرنا۔ جب مجھے تنہا چھوڑ کر جاؤ تو دن کے اجالے میں جانا، رات کے اندھیروں میں نہیں۔ دیکھو نا، جدائیوں میں آخر کچھ وقار ہونا چاہیے۔ عالم، وہ ایک سناٹے میں رہ گئی۔ اس نے تکیے پر دائیں بائیں سر مارا اور ایک اذیت کے عالم میں آنکھیں موند لیں، جیسے کرب کی سولی پر معلق ہو۔ وہ تھوڑی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اٹھی اور شیشے کا دروازہ کھول کر ٹیرس پر آ گئی۔ ماربل کے ٹھنڈے فرش پر چند لمحوں ننگے پاؤں کھڑی غائب دماغی کی کیفیت میں سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نیچے اترتے گول زینے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ ریلنگ سے سر ٹکائے وہ الفاظ کے اس ہجوم میں کھونے لگی جو اس کے ذہن میں ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری خوشیوں کی آرزو کی ہے اجالا۔ ایک آواز چاہتا تھا کہ تم سے نہ ملوں تاکہ تم مزید خوش رہو۔ خدا جانتا ہے کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ زمانے بھر کی خوشیاں ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں تمہارے قدموں میں۔ پھر ایک اور آواز پہلی آواز سے ٹکرا گئی۔ میری خوشیوں کا تو ہمیشہ ایک ہی نام ہے، تمہاری ہنسی، تمہارا اطمینان، تمہاری خوشی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر شے باضابطہ طور پر تمہارے نام لکھ دوں۔ جو کچھ میں تمہارے لیے کرتا ہوں، کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوتی روشنی؟ اب تم وہ کرو گی جو ہر کسی کو اس کی مسرتیں لٹا دے۔ میرا یقین کرو اجالا، میں تمہیں وہ ساری خوشیاں لٹاؤں گا جو ہم سے چھین لی گئیں، تو میں یہ سمجھوں کہ میری خوشی تمہاری خوشی ہے۔ اجالا، خوشیوں کے جگنو ابھی ہماری پہنچ سے دور نہیں۔ اپنی حالی بند مٹھی کو کھولو اور ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤ۔ کیا خبر ہم انہیں قید ہی کر لیں؟ انسانی زندگی کا تانا بانا ایک بار جس طرح بن گیا سو بن گیا، اسے بار بار بدلا تو نہیں جا سکتا نا۔ جو کچھ نئے سرے سے شروع کیا جا سکتا ہو، اسے آزمانے میں بھی حرج کیا۔ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی روشنی؟ دیکھو نا، جدائیوں میں بھی ہر کچھ وقار ہونا چاہیے۔ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی روشنی؟ نہیں، کافی بلند آواز میں اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بڑی دیر تک وہ دماغ میں جگنوں کی طرح سے جلتے بجھتے الفاظ کی بازگشت کے تھمنے کا انتظار کرتی رہی۔ پھر بلاہر سارے لفظ خاموش ہو گئے۔ اب وہ تھی اور نیچے دور تک پھیلے ہوئے لان کا سناٹا۔ اس نے سر اٹھا کر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھا، پھر اٹھی اور آہستہ روی سے چلتی کمرے میں آ گئی۔ عالم، کھانا منگواؤں؟ آہستگی سے اس نے پوچھا۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آنے پر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ لیٹے لیٹے سو گیا تھا، دونوں ہاتھ سینے پر رکھے، گہری نیند میں تھا۔ وہ بنا ہٹ کیے استقائی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کس قدر گھل کر رہ گیا تھا۔ ہمدار پلکوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑے تھے، لبوں کی سیاہیاں واضح ہو گئی تھیں۔ یہ محبت میرے جیسے انسان کے بس کا روک تو نہ تھی؟ کبھی اس کے کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کی فراخ پیشانی پر بکھرے سیاہ بالوں کو ہولے سے سوار کر پیچھے کیا۔ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی روشنی؟ اس کی غرور سے اٹھی ستواں ناک کو دیکھتے ہوئے اس کا التجائیہ لہجہ اسے یاد آیا۔ ایک مدھم خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی۔ وہ ہولے سے جھکی اور اپنے لب اس کے کانوں کے قریب لے آئی۔ نہیں، اس نے ہولے سے سرگوشی کی اور مسکرا دی۔ وہ بدستور گہری نیند میں تھا۔
गुनगुनाते हुए इसने आईने में अपना अक्स देखा और चांदी की कंघी गीले बालों में फेरने लगी। जरा सा रुख मोड़कर इसने देखा, वो आरामदेह कुर्सी पर दरवाज पर्दे हटाए नीचे नजर आते लान को देख रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल के आगे से हटकर दीवार में बने कैबिनेट तक आई और केसटें उल्ट पुल्ट करने लगी। चंद लम्हों बाद मुगनी की खूबसूरत आवाज कमरे की दीवारों से टकरा कर गूंजी। आज यूं मौज तर मौज गम थम गया, इस तरह गमज़दों को करार आ गया। जैसे खुशबुए जुल्फ़े बहार आ गई, जैसे पैगामे दीदारे यार आ गया। आलम शाह ने ज़रा सा रुख मोड़कर इसे कुछ किसी सोच में गुम मुस्कुराते देखा और चंद लम्हे देखता रहा। वो दोबारा आईने के सामने आ गई और बाल संवारने लगी। इसके अपने लाबी कमरे में फैलती आवाज़ के साथ हिल रहे थे। जिसकी दीदो तलब वहम समझते थे हम, रूबरू फिर सरे रह गुजर आ गया। सुबह फरदा को फिर दिल तरसने लगा, उम्र रफ्ता तेरा एतबार आ गया। वो जितनी खुश नजर आ रही थी, इसका दिल इतना ही बेचैन होने लगा था। एक सकते के आलम में वो इसकी एक एक अदा से झलकती सरमस्ती को देख रहा था। फैज़ क्या जानिए यार किस आस पर मुंतजिर हैं कि लाएगा कोई खबर। मैं कशूं पर हुआ मुहतसिब मेहरबां, दिल फिगारों पे कातिल को प्यार आ गया। वो आईने के सामने से हटकर इसके पास आ गई। क्या सोच रहे हैं? इसने आलम शाह की आंखों के आगे हाथ लहराया। इसने चौंक कर पास खड़ी जूफी शाह को देखा। स्याह कमीज और सुर्ख और स्याह चुनरी के दुपट्टे में वो बेहद हसीन लग रही थी। सोच रहा हूँ आज तुम खुश हो, इसलिए इतनी हसीन नजर आती हो, या आज इतनी हसीन नजर आने पर खुश हो, या इस बेतहाशा खुशी का मंबा कुछ और है। इसका लहजा नॉर्मल था। वो खिलखिलाकर हंसी। शायद तीनों बातें ही दुरुस्त हैं। वैसे आलम एक बात है, तारीफ के अल्फाज में मोहब्बत की खुशबू ना हो तो बेमानी होकर रह जाते हैं, है ना? वो एकटाक इसे देख रहा था। जिंदगी में इससे पहली मुलाकात से लेकर अब तक ये पहला मौका था जब इसने इस तरह खिलखिलाकर हंसते हुए देखा था। तीनों? फिर वो किसी गहरी सांस भरकर बोला, यानी आखिरी बात भी दुरुस्त है? जी। वह शरारत से बोली और मुड़कर कैबिनेट के पास गई। डेक ऑफ किया और कमरे से बाहर निकल गई। वो बड़ी देर तक फिजा में घूरता रहा। जिसकी दीदो तलब वह हम समझते थे हम, रूबरू फिर सरे रह गुजर आ गया। सुबह फरदा को फिर दिल तरसने लगा, उम्र रफ्ता तेरा एतबार आ गया। इसके कानों में मुगनी की आवाज़ अब तक गूंज रही थी। इसकी मुठ्ठियाँ खुद बहुत सख्ती से बंद हुईं, लब भिंच के, आंखों में सुर्खी और वहशत उतर आई। रोशनी जी। इसने लुकमा बनाकर इसकी जानिब बढ़ाया। बस। इसने इसका हाथ एक तरफ कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि शायद मुझे चेकअप के लिए बाहर जाना पड़ जाए। डॉक्टर यूनस से मेरी तफसीली बात हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कुछ देर सोचकर बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। नहीं, वो बोला, मेरा मतलब है तुम्हारी तबीयत आजकल वैसे भी ठीक नहीं रहती, तुम्हारा जाना ज़रूरी भी नहीं, और वैसे भी हफ्ता भर की बात है। अच्छा, फिर मुकर्रम अली को साथ लेकर जाएं। वो प्लेटें ट्रॉली में रखने लगी। मुकर्रम अली यहीं रहेगा तुम्हारे पास। मुझे क्या काम है मुकर्रम अली से? इसने हैरत से आंखें फैलाई। आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा मैं कहूँ इसे मान जाया करो रोशनी। इसके लहजे में हल्की सी सख्ती दार आई। जूफी शाह ने चूम कर इसकी जानब देखा। पिछले कई दिनों से वे इसे कुछ बदला बदला सा महसूस कर रही थी। इसका रवैया अखड़ा अखड़ा सा था। इतने अल्फाज तने तने से थे कि लहजा अक्सर तल्ख हो जाता। कितने दिनों से आपने कोई किताब भी नहीं पढ़ी? वो बात बदलने की खातिर आहिस्तगी से बोली। इस तरह लेटे लेटे तल्ख हो जाते हैं आप। तब ही तो जाने की हामी भर ली है मैंने। इसने तकिए से सर निकाल लिया। माहौल बदलेगा तो तबीयत पर खुशगवार असर पड़ेगा। और मुझे साथ क्यों नहीं जाना चाहिए? इसने मुस्कुराकर इसे देखा। कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर रह कर देखना चाहता हूँ, वो होले से बोला। बेजार हो गए हैं मुझसे? बीवी से कौन बेजार नहीं होता, वो संजीदगी से बोला। वो जोर से हंस दी। चलें, दुरुस्त है। अच्छा है आपको भी कुछ एहसास हो जाए हमारी अहमियत का, वो शगफ्ती से कहकर उठ खड़ी हुई। फिर कब जाना है आपने? तुम चाहती हो मैं ना जाऊं? इसने अचानक पूछा। हाय, मैंने ये कब कहा? वो मुतज्जिब हुई। मैं तो चाहती हूँ आप जल्द अज जल्द जाएं। आलम शाह ने गौर से इसे देखा। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी सारे मराहल तय हों। वो चीज़ें समेटने के दौरान गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए थी। मसलन कौन से मराहल? इस पर निगाह जमाए जमाए वो बोला था। आपका चेकअप, ऑपरेशन और सेहतयाबी। वो मुस्कुराई।
وہ کچھ الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک وہ ٹرالی کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی گئی۔ نچلا ہونٹ دانتوں سے کچلتا وہ گہری سوچ میں تھا۔ سنگی بینچ پر وہ دونوں پاؤں اوپر کیے بیٹھے تھے، گھٹنوں کو بازوؤں کے حصار میں لیے تھوڑی جمائے وہ فواروں سے پھوٹتے شفاف پانیوں کو سنگے مارمر کی ٹائلوں پر سفید جھاگ کی صورت بکھرتے دیکھ رہی تھی۔ آرام دہ کرسی پر نیم دراز سید عالم شاہ نے ڈوری کھینچی تو پردہ سمٹ گیا۔ نیچے پھیلے سرزب لان کا منظر واضح ہو گیا۔ گہری سبز گھاس کے دوران کھلتے ہوئے لال رنگ کے لباس میں ملبوس اس کا وجود کسی پھول کی مانند خوبصورت اور تر و تازہ لگ رہا تھا۔ سفید سنگی بینچ پر بیٹھی وہ اوپر سے یوں نظر آئی تھی جیسے ایک حسین رتھ پر ایک معصوم پری جلوہ گر ہو۔ وہ بڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہونے والا شخص مکرم علی تھا۔ سائیں، یاد کیا تھا آپ نے؟ کون؟ وہ گہری محویت سے باہر آیا۔ مکرم علی، آ گئے تم؟ جی سائیں۔ مکرم، کل شام کی فلائٹ سے میں امریکہ جا رہا ہوں۔ وہاں ڈاکٹروں کی ٹیم میرا چیک اپ کرے گی۔ ڈاکٹر یونس میرے ساتھ ہوں گے۔ جی سائیں، خدا آپ کو صحت دے۔ تمہاری بی بی صاحبہ یہاں اکیلی ہوں گی، ان کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جان حاضر ہے سائیں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا۔ عالم شاہ نے گردن موڑی اور ایک نظر نیچے دیکھا۔ وہ اب کھڑی ہو گئی تھی، ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ مکرم علی، اس کی آواز میں بے حد گہرا پن تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے جو تمہارے سپرد ہے۔ حکم سائیں۔ اس نے ایک نگاہ اپنے مالک کے بے حد تنے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ تمہاری بی بی صاحبہ کہاں کہاں جاتی ہیں، کس کس سے ملتی ہیں، یہاں کون کون آتا ہے، اور وہ فون پر کس سے کیا باتیں کرتی ہیں؟ تمہیں ان تمام باتوں کا مکمل ریکارڈ رکھنا ہے مکرم علی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ سن رہے ہو مکرم؟ جی سائیں۔ اس کی آواز مدھم تھی، اس طرح کہ ان کو رتی برابر شک نہ ہونے پائے کہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے، اور تمہارے لیے وہ ہر صورت قابل احترام اور قابل عزت رہیں گی۔ ہوا تم انہیں کسی سے بھی ملتے ہوئے کچھ بھی کہتے سنو۔ سائیں، اس کے لہجے میں ہلکا سا احتجاج تھا، جیسے اپنی خوبصورت اور خوب سیرت مالکن کے لیے ان الفاظ کا انتخاب اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہو۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن لو مکرم۔ یہ وہ معاملہ ہے جہاں تمہاری رتی برابر غفلت بھی قابل معافی نہ ہوگی۔ وہ جب فون پر گفتگو کریں تمہیں وہ گفتگو ریکارڈ کرنی ہے۔ یہاں جو شخص بھی آئے اور جہاں بھی بیٹھے، ان دونوں کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو تمہیں لفظ پر لفظ مجھے بتانی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ جی سائیں۔ میں ہفتہ 10 دن میں لوٹ آؤں گا مکرم۔ خیال رکھنا تمہاری بی بی صاحبہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ان کی کہی ہر بات کو پورا کرنا۔ مکرم علی آپ کو کہیں غافل نہیں پائے گا سائیں۔ اب تم جا سکتے ہو مکرم۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ دیر تک بے حس و حرکت بیٹھا رہا، پھر ایک نگاہ شیشے کی دیوار کے پار ڈالی۔ کبھی کبھی اپنی سوچی ہوئی بات کو کس سختی سے رد کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کرسی پہ ہتھے رکھ کر ہاتھ کی گرفت بڑھنے لگی۔ خدا کرے میں نے یہ غلط سوچا ہو، خدا کرے۔ اسے گئے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ پیر، منگل، بدھ۔ بے حیالی میں وہ انگلیوں پر گن رہی تھی۔ 1 2 3۔ پیر کی صبح سے بدھ کی شام، 3 دن بنتے ہیں۔ بے کلی سے پہلو بدل کر وہ دور غروب ہوتے سورج کو دہکتے رنگ کو آسمانوں پر بکھرتا دیکھنے لگی۔ انتظار کی اس کیفیت کی گہرائی میں کون سا جذبہ کار فرما تھا، وہ تعجب سے سوچنے اور دیکھنے لگی۔ کیا اس لیے کہ اس کے ساتھ مسلسل مصروف رہ کر اب اسے اس مصروفیات کی عادت ہو چکی تھی اور فارغ رہنے سے عجب بے چینی محسوس ہو رہی تھی، یا اس لیے کہ ہاسٹل میں بھی روم میٹ کے کہیں چلے جانے سے ایک عجیب ہلاسا محسوس ہوتا ہے، وہ تو پھر اس کا شوہر تھا، یا اس کی سوچ کی پرواز تھم گئی۔ اسے یوں لگا جیسے لمحہ بار کے لیے اس کی دل کی دھڑکن بہت تھم گئی ہو۔ کیا میں چاہنے لگی ہوں اسے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے خود سے پوچھا تھا۔ نہیں، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے روشنی، ایک دن تم ساری دنیا کو بلا کر مجھے چاہو گی۔ میں تمہارے وجود کو اپنی محبتوں سے سینچ کر، تمناؤں سے سوار کر، اس میں چاہتوں کے گل و گلزار کھلا دوں گا۔ یہ بات میں تمہارے لبوں سے سنوں گا، لیکن دل اور دماغ کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ۔ کیا اس کا دل بدل رہا تھا؟ کیا اس کے دل کے بظاہر متناہی نظر آنے والے صحرا میں چاہتوں کی پہلی کمپل پھوٹ نکلی تھی؟ کیا عالم شاہ نے اس تاج محل جیسے مقبرے میں داخل ہونے والا چور دروازہ ڈھونڈ نکالا ہو؟ فون کی بیل نے اسے اس کے خیالات کی دنیا سے باہر لا کھڑا کیا۔ عالم ہوں گے، اس نے سوچا، پھر جلدی سے اٹھ کر فون تک آئی۔
हेलो, रिसीवर उठाकर इसने बेताबी से कहा था। उजाला, मैं आज़र बात कर रहा हूँ। ओह, इसके लबों से गहरा सांस बरामद हुआ। हाँ आज़र, कैसे हो? क्या कर रही हो? फारिग हूँ, वो धीरे से हंसी। मेरे पास करने के लिए है ही क्या? हाँ भाई, नौकरों की फ़ौज हाजिर रहती है तुम्हारा हर काम पलक झपकने में निपटाने के लिए। वैसे अगर इतनी ही फालतू हो तो सारी सलाहियतें सोचने पर लगा दो। अच्छा, वो हंसी। मसलन क्या सोचूं? मुस्तकबिल के बारे में उजाला। इसकी आवाज़ में नरमी दार आई। उजाला प्लीज़, संजीदगी से जल्द कोई फ़ैसला कर लो। कैसा फ़ैसला? वो बेनियाज बनी। मैंने इस रोज़ तुम्हें हर किस्म के फ़ैसलों से आगाह कर दिया था, तो तुम अपने फ़ैसलों पर कायम हो? बिल्कुल। सोच लो उजाला, तुम्हारी ज़िंदगी का मामला है। आज़र, सारी ज़िंदगी की बात जब हम करते हैं ना, तो हमें खबर नहीं होती कि हम सालों और महीनों की बात कर रहे हैं या महज चंद लम्हों की। ज़िंदगी चंद लम्हों की ही सही, इसे गैर मुनसिफाना फ़ैसलों की भींट नहीं चढ़ाना चाहिए। जुल्म के खिलाफ एहतजाज और बगावत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। आज़र, वो आजिज़ी से बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि अब हमारे दरमियान इस मौजू पर बात ना हो? उजाला, तुम नहीं जान सकती मैं उम्मीद और मायूसी के भी किस बरज़ख में मुअल्लिक़ हूँ। आज से चंद साल पहले जब तुमने मुझे जुदाई का फ़ैसला सुनाया था तो मैंने बिला चूं चुरा तस्लीम कर लिया था। एहतजाज का एक लफ्ज़ ज़ुबान से नहीं निकाला, क्योंकि वो फ़ैसला तुम्हारा था। लेकिन आज जब मुझे ये इल्म हो चुका है कि मेरी उम्र भर की खुशियों का बैक जुम्बिश पामाल कर देने वाला वो फ़ैसला किसी और के सिफ़ाक कलम की नोक से तहरीर हुआ था, तो अब सज़ा को भुगते चले जाना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं अब एहतजाज कर सकता हूँ, बगावत कर सकता हूँ, लेकिन तुम? वो थक कर बोला, तुम मेरा साथ देने से क्यों इनकार कर रही हो? मुझे सच सच बताओ उजाला, क्या आज भी तुम्हारी ज़ुबान पर ज़बरदस्ती के पहरे हैं? नहीं, वो साफ गोई से बोली। वो फ़ैसला बेशक मेरा अपना ना था, लेकिन ये फ़ैसला वाकई मेरा अपना है। मैं एक बार फिर तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? इस इसरार से तुम्हें कुछ हासिल ना होगा अज़र। फिर भी उजाला, फिर भी प्लीज़, बस एक बार। वो इतनी मिन्नत से बोल रहा था कि इससे इनकार मुमकिन ना रहा। अच्छा ठीक है, वो कुछ सोचकर बोली, मैं कल आऊँगी। थैंक यू सो मच, वह ममनूनियत से बोला। इसने रिसीवर रखा और बोझिल कदमों से चलती हुई आराम कुर्सी पर आ बैठी। जरा सी गर्दन मोड़कर इसने देखा, रैक पर इसकी पसंद की किताबें तरतीब से सजी हुई थीं। हाथी दान से बना हुआ सिगरेट केस, खूबसूरत लाइटर, क्रिस्टल एशट्रे, हर शय की निफासत और खूबसूरती में से इसे सैयद आलम शाह छुपा हुआ लगने लगा। इसे खुद पर हैरत होने लगी। वो कौन से चोर दरीचे थे जो इसकी ज़ात में यूं चुपके से बिना किसी आहट के खुले थे कि इसे खुद को इल्म ना हो सका था। कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर वो नीम दराज हो गई। आंखें बंद करके अपने अंदर हर सू बिखरते रंगों को पहचानने की कोशिश करने लगी। गहरा सांस लेकर इसे एहसास हुआ कि कमरे के इस महसूस हिस्से में आलम शाह की महक बहुत वाज़ेह थी। हर चांद के वो कभी परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करता था, फिर भी महक का एक खास एहसास था जो इसे महसूस हुआ करता। न जाने ये इसके साबुन की खुशबू थी, शेविंग क्रीम, सिगरेट की, या इन सब चीज़ों की मुश्तरका की खुशबू थी। बहरहाल इस महक के साथ आलम शाह का ख्याल वाबस्ता था और ये महक इस घर के हर दर दीवार से फूटती थी। इस महक के घर जाने से इसके अंदर मचलती बेचैनियों को करार आने लगा। आंखें बंद किए वो नींद की गहरी और पुरसकून वादियों में उतर गई। मुकर्रम अली, मैं ज़रा आपा की तरफ जा रही हूँ। सीढ़ियाँ उतरते हुए वो पीछे पीछे आते मुकर्रम अली को बता रही थी। तुम्हारे शाह साहब का फ़ोन आए तो इनसे कहना मुझे वहाँ रिंग करें, मैं बात करूँगी इनसे। जी बीबी साहिबा, वो अदब से बोला। उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं किया अब तक? इसके अंदाज में अजीब जलाहट उतर आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं मैं सो रही हूँ और उन्होंने जगाने से मना कर दिया हो? नहीं बीबी साहिबा, इनका कोई फ़ोन ही नहीं आया। खैर, मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूँगी। तुम इन्हें मेरा मैसेज बहरहाल दे देना। जी हाँ। इसने आगे बढ़कर इसके लिए दरवाज़ा खोला और सर झुकाकर बाहर निकल गई। फूफी अम्मा के घर का मंजर इसके लिए गैर मुतवक्के था। वहाँ सब जमा थे, अम्मा, अब्बा, फूफा, आसिम भाई, हर कोई घर पर ही था। अस्सलाम वालेकुम, इसे खुशगवार हैरत हुई। यहाँ तो रौनक बिखरी हुई है। वालेकुम सलाम, सब ने मुश्तरका जवाब दिया। मेरी बच्ची, अम्मा ने जिस तरह से बढ़कर इसे गले लगाया वो मशकूक हो गई। क्या हुआ अम्मा, हैरियत? जूफ़ी तो इतनी बहादुर है, मैं तो तुझे बहुत बुज़दिल, बहुत कमज़ोर समझती थी। तेरी माँ होकर भी मैं तुझे पहचान न सकी। इनकी पलकें नम हो गई। इसने बेख्तियार आज़र को देखा था। इसे मत घूरो, महजबीन मुस्कुराई। सब कुछ मेरा किया दरा है, लेकिन आपा, वोल जी, खामोश रहो, इसने इसे झिड़क दिया। बहुत अक्लमंद समझती हो तुम खुद को। अकेले अकेले सारे फैसले कर लिए, एक अजाब कर ली अपनी ज़िंदगी भी,
اور دوسروں کی بھی۔ ارے کسی سے کچھ پھوٹا تو ہوتا۔ زوفی ہم سب مر گئے تھے کیا؟ اب آسم بائی کی باری تھی۔ یہاں چوڑیاں پہنے ہوئے بیٹھے تھے، تم نے کسی کو اس قابل نہیں گردانا کہ کچھ بتا سکو؟ کسی اندھے کو اتنا اہل نہیں جانا کہ وہ تمہارا بوجھ بانٹ سکے؟ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ بے بسی سے بولی۔ آخر ان گڑے مردوں کو اکھاڑنے سے کیا حاصل؟ میں تجھے اس زندگی میں یوں گھٹ گھٹ کر مرتے نہیں دیکھ سکتی میری بچی، اماں تڑپ کر بولی۔ کیسی خوشیاں ہاک میں ملائی ہیں اس فرعون زادے نے سب کی۔ اماں پلیز، اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یقین کریں اماں، میں خوش ہوں۔ کیا حق یقین کروں؟ یوں اٹھی تیری ڈولی جیسے جنازہ اٹھایا ہو، کیسی لاش کی طرح خاموش تھی تو۔ کتنی بار مہجبین نے مجھ سے کہا کہ اماں زوفی خوش نہیں، یہ کیسی شادی ہوئی ہے، اور میں رد کر دیتی اس کی بات۔ میں کہتی تھی کہ اس نے خود یہ فیصلہ کیا ہے، وہ بلا خوش کیوں نہ ہوگی؟ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں کیا جانتی تھی تو نے کیسا قربان کر ڈالا خود کو، اور اب بھی تم مصر ہو کہ سب صحیح ہے۔ مہجبین نے اسے گورا۔ ابھی بھی تمہیں یہ خوف دامن گیر ہے کہ کہیں تمہارا فیصلہ ہم سب کی خوشیاں خاک میں نہ ملا دے؟ زوفی، کیا تمہیں خدا پر اعتبار نہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپا؟ بس تو پھر کرو تسلیم کہ تم ناہوش ہو، مان لو کہ جو کچھ ہوا وہ قطعاً غلط تھا۔ اچھا فرض کریں میں مان لوں، پھر کیا ہوگا؟ اس نے چڑھ کر پوچھا۔ ہم مقدمہ لڑیں گے تمہارا، چھٹکارا دلائیں گے تمہیں اس قید خانے سے۔ ابھی دنیا میں اتنا اندھیر نہیں مچا زوفی، اور آذر کو دیکھو، آج بھی تمہارا منتظر ہے، اپنانے کو تیار ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ڈرو مت زوفی، وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس بار فیصلہ ہم سب کو مل کر لینے دو۔ ہم اتنے امیر اور بااثر نہ سہی لیکن پھر بھی آخری دم تک لڑ سکتے ہیں۔ کیا تمہیں یقین نہیں کہ ہم سب کو تم کتنی عزیز ہو؟ یار کزن، وہ بھی اس کے پاس آ بیٹھا۔ ایک بار تصور کرو، تم وہی پہلے والی زوفی شاہ، میں وہی پہلے والا آذر ہوں، اور ہمارے درمیان کوئی عالم شاہ نہیں۔ دیکھو کزن، غور کرو، یہ تصویر تمہیں مسرت کا بے پایا احساس نہیں بخشتا؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کیا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا ویسا ممکن تھا؟ کیا زندگی کی کتاب سے اپنے ناپسند صفات کو پھاڑ کر پھینک دینا اتنا ہی آسان تھا؟ کیا وہ پہلے والی زوفیاں بن سکتی تھی؟ مجھے چھوڑ کر چلی تو نہ جاؤ گی روشنی؟ کسی کی التجائی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ تقدیر کے بے رحم ہاتھوں نے اسے اجالا سے روشنی بنا دیا تھا۔ ایسا ممکن تھا سو ہو گیا، لیکن کیا وہ روشنی سے اجالا بن سکتی تھی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس نے بڑبڑا کر خود سے پوچھا تھا، آذر سے یا اپنی تقدیر سے؟ کوئی نہ سمجھ پایا۔ آرام دہ بستر پر وہ گھٹنوں کو بازوؤں کے حصار میں لیے بیٹھی تھی، نگاہیں کسی غیر مرکزی نقطے پر جمائے۔ وہ گہری سوچ میں تھی کہ کارڈلیس اس کے تکیے پاس رکھا تھا۔ یار کزن، ایک بار تصور کرو، تم وہی پہلے والی زوفی شاہ ہو، میں وہی پہلے والا آذر، اور ہمارے درمیان کوئی عالم شاہ نہیں۔ دیکھو، غور کرو، کیا یہ تصور تمہیں بے پایا مسرت کا احساس نہیں بخشتا؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، اور نیند اس کی آنکھوں میں ہلکی سی پرچھائی بھی نہیں اتری تھی۔ آخر انہوں نے فون کیوں نہیں کیا؟ اس نے بے چینی سے سوچا۔ کتنا بدل گئے ہیں عالم، نہ وہ میری پہلے سی بے قراریاں، نہ وہ پذیرائیاں۔ کچھ دنوں کے لیے تم سے دور رہ کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیوی سے کون بیزار نہیں ہوتا؟ اتنے بیزار ہو گئے کہ ایک فون کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ کتنا اچھا طریقہ نکالا ہے مجھے تنگ کرنے کا، میری بے روحی کا بدلہ چکانے کا۔ پہلے اتنی محبتیں دی کہ میرا دامن چھوٹا پڑنے لگا، پھر ان محبتوں اور چاہتوں کو خود گر بنانے کے خود پر بے روحیت کی تہ جما لی۔ واہ سید عالم شاہ، بڑے کایا ہیں آپ۔ وہ جھنجھلائی۔ کیا میرے بنا ایک پل گزارنا قیامت تھا؟ اور آج چھٹا روز ہے، مڑ کر خبر تک نہیں لی، جیتی بھی ہو کہ نہیں؟ آذر کو دیکھو۔ اسے مہجبین کی بات یاد آئی۔ آج بھی منتظر ہے تمہارا؟ میں کیا کروں آپا، اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ دل کسی اور کا منتظر ہو گیا ہے۔ پورے 12 دن بعد وہ لوٹ آیا۔ مکرم علی نے سہارا دے کر بٹھایا۔ زوفی شاہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید کمزور ہو گیا تھا، چہرے پر پلاہٹیں واضح تھیں، لب سیاہ ہو رہے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بہت خاموش، بہت شکستہ لگ رہا تھا۔ عالم، وہ اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسے ہیں آپ؟ جیسا نظر آتا ہوں، وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ تم کیسی ہو جانے عالم؟ میں سخت خفا ہوں آپ سے۔ اچھا، وہ دھیرے سے ہنسا۔ میں تو سمجھا تھا تم خوش ہوگی۔ خیر بتاؤ، خفا کیوں ہو؟ آپ نے ایک فون کرنے کی زحمت تک نہیں کی، اتنے بیزار ہو گئے مجھ سے۔ تم فون کر لیتی، مکرم علی سے کہتی، یہ تمہیں نمبر ملوا دیتا۔ جی جانتی تھی، لیکن میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے فون کیوں نہیں کیا؟ کیا کرتی رہی اتنے دن؟ اس نے بات بدلی۔ کچھ نہیں،
اس نے ایک خوف کی بری نگاہ اس پر ڈالی۔ کہاں کہاں گئیں؟ اس نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ کہاں جانا تھا؟ اس نے سر ہلایا۔ کہیں نہیں گئی۔ اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر کا ایک ہی تو کام ہے، ہمت بندانا، تسلیاں دینا، لیکن کچھ باتیں انسان کے دل میں خود بخود اتر آتی ہیں۔ میرے دل میں یہ بات قطعاً واضح ہے کہ اب میں کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا۔ عالم، وہ بجھ کر رہ گئی۔ ایک ماہ بعد میرا آپریشن ہے، فیصلہ کن آپریشن، لیکن تم دیکھنا روشنی، خدا کے لیے خاموش رہیں۔ اس نے بے تابی سے اس کی بات کاٹ دی۔ انشاءاللہ وہ آپریشن ضرور کامیاب ہوگا۔ آخر آپ اتنے نا امید کیوں ہیں؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا، ایک بے حد زخمی سی مسکراہٹ جو زوفشاں کا دل چیرتی چلی گئی۔ روشنی، تم نہیں جانتی میں نے بڑے گناہوں بری زندگی گزاری ہے، اور گناہوں کا کفارہ تو ہر صورت ہوتا ہے۔ ایسی نا امیدی کی باتیں سوچ سوچ کر کیا حالت بنا لی ہے آپ نے اپنی۔ میں تھک گیا ہوں روشنی، بہت تھک گیا ہوں۔ میری سوچوں کا ایک سمت میں رواں رہنے دو۔ ان کے آگے ان تسلیوں ہمدردیوں کے بند نہ لگاؤ، اس طرح میری تھکن بڑھتی ہے۔ میں سوچوں کہ اس بہاؤ کے ساتھ بہتا رہنے دو، اس طرح ٹوٹ پھوٹ تو ہوتی ہے، ہاں تھکن نہیں ہوتی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ عالم شاہ جو اس کے سامنے تھا کتنا مختلف تھا۔ رات اتری تو وہ نیچے لان میں آ بیٹھی۔ عجب سناٹے تھے جو وجود میں دھیرے دھیرے اتر رہے تھے۔ عالم شاہ کی بے بسی، اس کی نا امیدیاں اس کے دل کو مسلسل نشتر لگا رہی تھیں۔ گر میرا حرف تسلی و دعا ہو جس سے جی اٹھے پھر تیرا اجڑا ہوا بے نور دماغ، تیری پیشانی سے دھل جائیں یہ تذلیل کے داغ، تیری بیمار جوانی کو شفا ہو جائے۔ بی بی جی، اس کی محویت کو حسینہ نے توڑا۔ ہاں کہو، اس نے پلکوں سے نمی صاف کی۔ آذر صاحب کا فون ہے۔ ایک گہرا سانس بھر کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آہستہ روی سے چلتی ہوئی اندر تک پہنچی۔ ہیلو آذر، اس نے ریسیور اٹھایا۔ اجالا کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں اجالا، میں نے بڑا انتظار کیا تمہارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ شاید میری زندگی میں تمہارے ساتھ کی ایک سکون بھری شام بھی نہیں۔ وہ مایوس سا بول رہا تھا۔ میں واپس جا رہا ہوں اجالا۔ واپس؟ ہاں بس چند راہیں ہی ایسی ہیں جنہیں کھلا پاتا ہوں۔ 10 دن بعد فلائٹ ہے میری۔ بڑی اچھی بات ہوتی اگر تم پھوپھی اماں کی خواہش پوری کر دیتے۔ اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہوتی کہ تم بہت سے لوگوں کی خواہشوں کا احترام کر لیتی۔ آذر، جہاں تم دروازہ سمجھتے ہو وہاں در حقیقت کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، ایک دیوار ہے، مضبوط اونچی دیوار۔ یہ انتظار لا حاصل ہے۔ ہاں اگر مجھے کچھ سمجھتے ہو تو میری بات مانو، اور خدا کے لیے اجالا، اس نے بات کاٹی، مجھ سے کچھ ایسا مت کہنا جسے پورا کرنا میرے لیے ناممکن ہو۔ یہ ناممکن کب ہے آذر؟ وہ اداسی سے ہنسی۔ جہاں دیوار ہے وہاں تو دروازہ سمجھتے ہو، اور جہاں دروازہ ہے وہاں دیوار۔ نغمانہ اچھی لڑکی ہے، کس قدر سنگ دل ہو، وہ ذرا خفگی سے بولا۔ بے وقوف، تو میرا دل ہے جو سر پھوڑنے کے لیے بھی تمہارا ہی آستانہ مانگتا ہے۔ خدا کے لیے آذر، میں شادی شدہ عورت ہوں، مجھ سے ایسی باتیں کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ وہ قدرے جھلا کر بے بسی سے بولی۔ اجالا، ایک بار اتنا بتا دو، کیا وہ محبت جو کبھی تم نے مجھ سے کی تھی، کیا وہ محبت مر گئی؟ وہ بڑی دیر کے لیے خاموش رہ گئی۔ نہیں، پھر وہ بولی، وہ محبت ایک خوبصورت شفاف ندی تھی جو اب بھی وہیں بہتی ہے، لیکن فرق اتنا ہوا ہے کہ اس کا پانی آگے جا کر ایک بڑے سمندر میں مل گیا ہے۔ خدا تمہارا حافظ ہو، جہاں رہو خوش رہو۔ ریسیور رکھ کر وہ مڑ گئی۔ مکرم علی، وہ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے مکرم علی نے اسے زندگی اور موت سے کسی ایک شے کا انتخاب کرنے کو کہا تھا۔ کہو، جلدی کہو، وہ بے-تابی سے لبوں پر زبان پھیر کر بولا۔ شاہد صاحب، یہ وہ کیسٹ ہے۔ اس نے جیب سے کیسٹ نکال کر اس کی سمت بڑھا دی۔ آپ کے جانے کے بعد بی بی صاحب نے جو گفتگو فون پر کی وہ سب اس ٹیپ میں ہے۔ یہاں ان سے ملنے کوئی نہیں آیا، البتہ وہ ایک بار اپنی بہن کے گھر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کیسٹ پلیئر مجھے یہاں لا دو اور تم جاؤ۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ کچن میں اپنی نگرانی میں اس کے لیے سوپ اور کھانا تیار کرا کر جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو وہ پتھر کے کسی بت کی طرح بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ عالم، وہ پریشانی سے اس کے نزدیک آئی۔ عالم، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے اپنی ہتھیلی اس کی پیشانی پر رکھی۔ روشنی، اس کا ہاتھ تھام کر وہ بھیگی آواز میں بولا۔ جی کہیے عالم۔ روشنی، اس نے اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ روشنی، مجھے معاف کر دو، یا بے شک سزا سنا دو، میں مجرم ہوں تمہارا۔ عالم شاہ خود کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے۔ تم اسے سزا سناؤ۔ کیا ہو گیا ہے عالم؟ وہ حد درجے پریشان ہو گئی۔ کچھ بتائیں تو صحیح۔ عالم شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بھی بے تابی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سیاہ بور آنکھیں، جانے کس احساس سے نمی اتر آئی تھی۔
جن آنکھوں میں رنگ و بو کا ناز غرور کا ایک طوفان بھی برپا رہتا تھا، آج زوفی کو وہ آنکھیں بالکل خالی اور ویران نظر آئیں۔ وہ آنکھیں جو کبھی ایک شکوہ عالی شان قلعہ کی طرح تھیں، آج وہی آنکھیں اسے کھنڈرات کا سلسلہ نظر آئیں۔ روشنی، اس نے ننھا سا کیسٹ پلیئر اس کی جانب بڑھا دیا۔ کیا ہے یہ؟ وہ تعجب سے بولی۔ عالم شاہ نے اسے پلے کر دیا۔ چند لمحے ساں سنائی دینے کے بعد کچھ الفاظ واضح ہوئے۔ مجھے یہ علم ہو چکا ہے کہ میری عمر بھر کی خوشیوں کو بیک جنبش قلم پامال کر دینے کا وہ فیصلہ کسی اور کی شفاق قلم کی نوٹ سے تحریر ہوا ہے۔ یہ آواز اور یہ الفاظ وہ بخوبی پہچان سکتی تھی۔ اب اس سزا کو بھگتے چلے جانا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں اب یہ احتجاج کر سکتا ہوں، بغاوت کر سکتا ہوں، لیکن تم میرا ساتھ دینے سے کیوں انکار کر رہی ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ اجالا، کہ آج بھی تمہاری زبان پر زبردستی کے پیرے ہیں؟ نہیں، اگلی آواز اس کی اپنی تھی۔ وہ فیصلہ بے شک میرا نہیں تھا، لیکن یہ میرا فیصلہ اپنا ہے۔ وہ بے یقینی اور شاک کی حالت میں بیٹھی رہ گئی۔ یہ جو کچھ بھی اسے تسلیم کرنا اس کے لیے بے حد مشکل امر تھا۔ سید عالم شاہ نے اس کی ذات پر شکوک و شبہات کی جو کیچڑ اچھالی تھی، اسے اپنے وجود پر ہر جگہ اس کی چھینٹیں دکھائی دے رہی تھیں۔ خدا کے لیے آزر، میں شادی شدہ عورت ہوں، مجھ سے ایسی باتیں کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا؟ گفتگو کا سلسلہ طویل تھا، جس کے دوران وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرائے اپنی اپنی جگہ پتھر کے بت بنے بیٹھے رہے۔ ندامت، دکھ، تعصف اور شرمندگی کا سمندر تھا جو عالم شاہ پر سے گزر رہا تھا۔ وہ ذلت اور غم کا طوفان تھا جو زوفی شاہ کے اندر برپا تھا۔ کیسٹ ختم ہو چکنے کے بعد جب کیسٹ پلیئر خود آف ہو گیا تو وہ دونوں اپنے اپنے حواسوں میں آ گئے۔ کچھ کہو گی نہیں روشنی؟ وہ سر جھکا کر بولا۔ کوئی سزا، کوئی انتہائی سخت سزا سنا دو روشنی۔ عالم شاہ اس وقت سولی پر چڑھ جانے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس نے بہتے ہوئے آنسو پونچھے اور خاموش رہی۔ تمہاری جیسی عظیم باوقار عورت ملی ہے شاہ کو۔ کس قدر خوش قسمتی تھی میری، اور کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ میں اس میں اپنی ماں جیسی عورت کو ڈھونڈتا رہا۔ آہ سید عالم شاہ، کس قدر حرامہ نصیب ہو تم۔ اپنی حصے کی خوش نصیبی کو خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ لیکن ٹھیک ہی تو ہے، سب کچھ درست ہی تو ہے، ایک بنے بنائے نظام کے تحت جسے جھٹلانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ میں نے کہا تھا نا روشنی، یہ مکافات عمل ہے۔ خوشیاں بانٹو تو خوشیاں، گلاب بو گے تو گلاب، دکھ پھیلاؤ تو دکھ، کانٹے لگاؤ تو کانٹے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ خوشیاں چھین کر، دکھ پھیلا کر، ببول بو کر عالم شاہ خوش رہ پاتا؟ ناممکن تھا روشنی۔ جو کچھ میں نے سب کے ساتھ کیا، آج اپنے دامن میں اسی کا ثمر پاتا ہوں۔ اور دوسروں کی نیندیں اجاڑی تھی میں نے۔ تمہاری قسم روشنی، سکون کی نیند عالم شاہ پر بھی حرام رہی۔ دوسروں کو محروم تمنا کیا تو خود نارسائیوں کے عذاب بھگتے۔ یہ شک، یہ بے وفائیوں کے الزام تمہارے لیے کس قدر سہانے روح ہوگا، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن یقین جالو عالم شاہ کے اپنے لیے یہ بات، یہ سوچ زہر میں بجھا وہ تیر تھی جو پچھلے کئی دنوں سے دل میں اس طرح پیوست تھی کہ سانس لینا مشکل تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، روتی رہی اور پھر اٹھ کر باہر نکل گئی۔